اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عنایت کے متعلق۔ علامہ سید مہدی بحر العلوم سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شہزادی زہرا کو دیکھا کہ حکم دے رہے ہیں کہ تم کل مسجد حنانہ میں ایک شخص کو دیکھو گے، اور مجھے حکم دیا کہ میں اس شخص کو یہ کہوں کہ شہزادی نے اس خون کو جو تمہاری گردن پر تھا بغداد میں معاف کر دیا ہے، اور تم اپنی دکان اور کام کی طرف پلٹ جاؤ۔ پس اگلی صبح کو سید بحر العلوم مسجد کی طرف لوگوں کے ساتھ چل پڑے، اور جب یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک مرد کو سوتا ہوا دیکھا۔ تو جناب بحر العلوم اس کی طرف بڑھے۔ جب اس سوتے ہوئے شخص نے ان کی آواز سنی تو نیند سے بیدار ہوا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ تو سید نے اس شخص سے کہا کہ اے مرد، تو بغداد چلا جا اور اپنی دکان اور کام کاج کی طرف پلٹ جا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے تیرے اوپر سے خون کو ختم کر دیا ہے۔ علامہ نے کہا کہ تو مجھے اپنا قصہ بتا کہ تیرے ساتھ بغداد میں کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے کہا، بغداد میں دجلہ کے کنارے میرا قہوہ خانہ تھا۔ ایک صبح میں نے اپنا قہوہ خانہ کھولا تو لشکر عثمان میں سے ایک شخص لال ٹوپی پہنے ہوئے اپنے شکم پر خنجر کو لگائے ہوئے قہوہ خانے میں داخل ہوا اور قہوہ طلب کیا۔ پس جب میں اس کے پاس قہوہ لے کر گیا تو میں نے سنا کہ وہ جناب سیدہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ پس جیسے ہی میں نے یہ سنا مجھے غصہ آیا۔ میں نے دل میں کہا کہ شاید میں نے سننے میں غلطی کی ہوگی، لیکن کچھ دیر بعد اس نے مجھ سے دوسرا قہوہ طلب کیا، اور جب میں قہوہ لے کر آیا تو میں نے سنا وہ دوبارہ جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ میری عقل حیران ہو گئی اور مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ خنجر کتنا خوبصورت ہے، یہ کہاں کا بنا ہوا ہے، کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے مجھے خنجر نکال کر دیا۔ میں نے جیسے ہی خنجر کو لیا اس کے شکم میں چند وار کیے، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کا خون پورے قہوہ خانے میں پھیل گیا۔ پس میں یہ سمجھا کہ مجھ پر بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ میں نے اس کے لاشے کو اٹھا کر دجلہ میں پھینک دیا اور میں باغ کی طرف فرار ہو گیا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس طرح بھاگتے ہوئے کچھ دیر گزری، یہاں تک کہ مجھے احساس ہوا کہ میں بصرہ کے باغوں میں پہنچ گیا ہوں۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یہ زمین آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میرے لیے سمٹ گئی ہے۔ تو میں نے باغ کے کونے میں اپنے آپ کو چھپایا اور سو گیا، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں اس جگہ کیسے پہنچا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پیغام کو مجھ تک پہنچایا۔ وہ بغداد دوبارہ گیا اور کچھ عرصے کے بعد بحر العلوم سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، جب میں بغداد کی طرف پلٹا تو سب سے پہلے میں قہوہ خانے کی طرف گیا۔ میں نے ایک مرد کو دیکھا گویا کہ میں ہی ہوں اور اپنے قہوہ خانے میں کام کر رہا ہوں۔ جب میں داخل ہوا تو اس نے کام کا لباس اتارا اور میرے سپرد کر دیا اور مجھ سے کہا کہ میری ذمہ داری یہاں تک پوری ہوئی، اور چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر گیا۔ میری زوجہ نے مجھ سے کہا کہ تم 3 دن سے کہاں تھے اور گھر کیوں نہ آئے، جبکہ تم نے گوشت اور کھانے پینے کی اشیاء کو ہم تک بھیجا، اور پھر تم جانے کہاں چلے گئے؟ یہ مرد کہتا ہے کہ میں جان گیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے میرے تمام کاموں کا خیال رکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔